سورہ البقرہ رکوع نمبر 21 تلاوت. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سورہ البقرہ رکوع نمبر 21 ترجمہ کنز الایمان. اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا کہ بدی اور بے حیائی کا اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہو نہ ہدایت. اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے. بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں. اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو. اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا. تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب. تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار یعنی برداشت ہے. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں. سورہ البقرہ رکوع نمبر 21 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت سے اور بڑے ادب کے ساتھ سننے والوں، پہلی آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 21 کی آیت نمبر 168 ہے. اللہ تعالی فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے صرف وہ کھاؤ حلالا طیبا جو حلال اور پاکیزہ ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کھانے کے قابل نہیں ہے. زمین سے جو کچھ اگ رہا ہو، زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہو، سارا کچھ ہی کھانے پینے کے قابل نہیں ہے. جیسے چائنا کے اکثر لوگ کر رہے ہیں یا جیسے دنیا میں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو سانپ اور بچھو بھی کھا رہے ہیں، چوہے بھی کھا رہے ہیں، بلیاں بھی کھا رہے ہیں، بندر بھی کھا رہے ہیں.
یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہر طرح کی زمین سے کانٹے بھی کھا رہے ہیں اور زمین سے نکلنے والی ہر طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ غلط بات ہے. پیٹ کی آگ بجھانا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ستھری چیز کھاؤ. تو میرا بندہ ہے, تیرے لیے دیکھ میں نے ستھری ستھری چیزیں بنائی ہیں نا. وہ گندی چیزوں کو چھوڑ دے, ستھری چیزوں کو کھا, تاکہ پتہ چلے کہ تو واقعی عقل مند ہے, تو عقل والا ہے. جانور ہر چیز کو منہ مارتا ہے, تو انسان ہے, تو ہر چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے. تیرا کام, میں نے جو ہے نا اچھی کے ساتھ بری چیزیں اسی لیے بنائی ہیں تاکہ دیکھتے ہیں کہ کس کی طبیعت کتنی اچھی ہے کہ وہ بری چیزوں کو چھوڑتا ہے اور صرف اچھی چیزوں کو اختیار کرتا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, بہت ساری اس کی گہری معنی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو. انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں حرام کھلانا چاہ رہا ہے, تم سے حرام کروانا چاہ رہا ہے, تمہیں حرام پلوانا چاہ رہا ہے, تمہیں حرام پہنانا چاہ رہا ہے. شیطان کی کوشش ہے کسی طریقے سے حرام دیکھ لو, حرام سن لو, حرام پہن لو, حرام چکھ لو. شیطان تمہیں حرام کی طرف کھینچے گا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور تم نے کھلے دشمن کی بات مان لی تو تم بے وقوف رہے. تم اس کی خواہشوں پر نہیں چلنا, تمہارے اندر وہ خواہش پیدا کرے گا. تم اپنی خواہش کو دیکھنا کہ یہ خواہش مصطفیٰ کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر شریعت مصطفیٰ دین اسلام کے مطابق یہ خواہش ہے تو اس خواہش کے مطابق چلو. اگر وہ تمہاری خواہش دین مصطفیٰ کے مطابق نہیں, رسول کے مطابق نہیں, قرآن اور سنت کے مطابق نہیں, سمجھ لو وہ خواہش شیطان کی طرف سے ہے. اس خواہش کو دبا لینا, ایسی خواہش کو دبا لینا تو متقی ہو جاؤ گے, پرہیزگار ہو جاؤ گے. اور اس خواہش کو اپنے اوپر آپ نے طاری کر لیا, اس خواہش کے پیچھے چل پڑو گے تو تم گویا شیطان کے پیچھے چل پڑے. انما یامرکم, شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء, تم برائی کے کام کرو, برے کام کرو, بے حیائی کے کام کرو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم خدا پر وہ بات کر دو جو تم نہیں جانتے ہو. یہ آیت ان اشخاص کے حق میں نازل ہوئی. یہ آیت کریمہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بجار وغیرہ کو حرام قرار دیا تھا. وہ اونٹنی جس کے اوپر مطلب ہے کہ جس کو کسی اونٹ کے ساتھ جفت کیا گیا اور اس اونٹنی نے مسلسل 7 بچے دے دیے, تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ اونٹنی, اب اس اونٹنی کو نہ ذبح کر کے کھائیں گے, نہ اب اس اونٹنی کو بیچیں گے, نہ اس کے اوپر سواری کریں گے. بس اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتے کہ اب یہ حرام ہے, اب اس کو ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ اس سے 7 بچے ہو چکے ہیں, 7 بچے لے چکے ہیں ہم اس سے. تو اب 7 بچے ہوں یا 20 ہوں یا 30 ہوں یا کتنے بچے بھی ہوں, جب اللہ پاک نے اس کو حلال کیا ہے تو ان کے پاس کیا کسوٹی اور یہ کیا طریقہ کار ہوا اس کو حرام کرنے کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کی رزاقیت سے بغاوت ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی ان کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. او بھائی تیری ناپسند ہے نا, حلال چیز ہے, پاک چیز ہے, اگر تجھے ناپسند ہے تو وہ حرام کیسے ہو گئی؟ وہ حلال ہے. بعد تو اسی طرح جس طرح انسان کی پسند ناپسند حلال نہیں ہو سکتی, اسی طرح ضروری نہیں کہ انسان کی ناپسندیدہ چیز حرام ہو جائے. اسی لیے اپنی پسند اور ناپسند کی بات نہیں, جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب سب کچھ حضور کی پسند کا چلے گا, اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا چلے گا. مسلم شریف کی حدیث, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ میں تفسیر خزائن العرفان سے آپ کی خدمت میں اقتباس پیش کر رہا ہوں, جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے, اور اسی میں ہے مسلم شریف میں کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا ہے, پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا, اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا. ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ,
دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے کیا دعا کرائی؟ ناظرین اور ناظرات میں ذرا تشریف کر دوں. مستجاب الدعوات عربی کا جملہ ہے، چونکہ آج کل اردو بولنے والے لوگ بھی جو ہے نا وہ بعد ایسے لفظوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جو جب دعا کرے اس کی دعا اللہ اسی وقت قبول فرما لے. انسانوں میں ایسے بندے ہوتے ہیں، حدیث شریف میں، صحیح حدیث شریف میں ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنے منہ سے نکالے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہے ان لوگوں پر. حدیث شریف میں، صحیح حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب نفل پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. جب وہ قریب کر لیتا ہے تو وہ ایسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے احببتہ، میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو فکنت السمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. لئن سألنی لأعطینہ، وہ جب مجھ سے مانگتا ہے، جب بھی مجھ سے سوال کرے، لئن سألنی، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، لأعطینہ، میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. تو حدیث شریف بتا رہی ہے. تو بندہ مستجاب الدعوات وہ کہ جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو. تو حضرت صاحب بن نبی وقاص نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، مطلب میں جب دعا کروں میری دعا قبول ہو. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے. یہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے صاحب خزائن العرفان نے یہاں پر اسے درج فرمایا ہے. تو دوستان عزیز اور خواتین و حضرات اور سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اس فرمان مقدس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ہمیں حلال کو حلال جاننا چاہیے اور حرام کو حرام جاننا چاہیے. اور حلال وہی حلال ہے جسے اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہ حرام ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے آگے چل کر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اللہ کا احسان مانو، شکر ادا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کھانے کے بعد دعا، شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. کھانے سے پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے سکتے ہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کے بندے ہو تو پھر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے. یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح کے اندر ہر 4 رکعت تراویح کے بعد دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا تراویح کے درمیان، ہر 4 رکعت کے درمیان، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھانے کی دعا تھی. وہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے. اللہ پاک نے ہمارے روحانی کھانے یعنی رمضان المبارک میں تراویح کے درمیان اس دعا کو رکھ دیا. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھیں، کھانے کے بعد بھی دعا پڑھیں. تو جب کھانے سے پہلے عام طور پر دعا پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اگر کھانا رکھ کر دعا کر کے یہ چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب کھانا کھایا تو یہ کھانا بدعت نہ ہوا، یہ کھانا سنت ہوا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اگر سورۃ فاتحہ پڑھ لی، سورۃ اخلاص پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو پھر یہ کیسے بدعت ہو گیا؟ بلکہ یہ بھی تو وہی کلمات ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام ہے تو سورۃ فاتحہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو بعض لوگوں کی طبیعت پہ تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کھانا جس کے شروع میں اللہ کا کلام پڑھا گیا ہو، آیات پڑھی گئی ہوں، ختم شریف پڑھا گیا ہو، تو کہا ان کو اگر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، بس وہ تو
چونکہ یہ کھانا اس لیے ہم نہیں کھا سکتے کہ اس میں فاتحہ دی گئی ہے. افسوس ہے، صد افسوس ہے، یہ تو ناشکری کی بات ہے. اچھا خیر، بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جس پیٹ کے لیے اللہ پاک نے ایسے جائز اور طیب اور طاہر کھانے رکھے ہی نہ ہو تو وہ کیسے کھائے گا؟ تو اللہ کا نام لینا چاہیے، یہ اللہ کے شکر کا طریقہ ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، آیت نمبر 172 سورہ البقرہ، اس کو پڑھو. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اللہ کا احسان مانو. اگر تم اس کو پوچھتے ہو تو اس کو پوچھتے ہو تو اس کا احسان کس طرح مانا جائے گا؟ جب اس کی روزی سامنے آئے تو رزاق کو یاد کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، ذکر اذکار کیا جائے. انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر ذکر الہی والا کھانا حرام نہیں ہے، تمہارے اوپر کھانا حرام کیا ہے؟ حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے. یہ چیزیں حرام ہیں. تم نے ویسے ہی جناب علی جو حرام ہے نہیں اس کو حرام کرنا شروع کر دیا. بے عقل کیوں بن رہے ہو؟ بے وقوف کیوں بن رہے ہو؟ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو جس طرح انہوں نے بجار کو حرام قرار دے دیا. تو یہ غیروں والی بات ہے، کافروں والی بات. بھائی چاول ہیں، اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول موجود تھے، لیکن ان چاولوں سے بریانی نہیں بنتی تھی. آج اسی چاول سے بریانی بنتی ہے، تو اب بریانی کو کوئی بندہ حرام کہہ سکتا ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آٹا موجود تھا، میدا موجود تھا، مگر اس سے دور حاضر کی طرح کی مٹھائیاں نہیں بنتی تھی. چمچم نہیں تھا، لڈو نہیں تھا، پیڑے نہیں تھے، جلیبی نہیں تھی. مگر یہ جائز ہے، حلال ہے. کون ہے جو اس کو حرام کہے گا؟ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں پیپسی نہیں تھی، 7 اپ نہیں تھی، یہ روح افزا نہیں تھی، یہ جام شیریں نہیں تھی، یہ چیزیں موجود نہ تھی، یہ ہمارے مشروبات یا آج مأکولات جتنے بھی ہیں اس طرح کی جو حلال ہیں، مگر ان کی شکل بدل گئی، مگر ان کی اصل نہ بدلی. اصل وہی ہے، شکل چاہے جتنی مرضی بدل جائے تو وہ حلال رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ کا نام لینے کو اگر ہم 11ویں کہہ دیں، مطلب شکل بدل گئی. نام تو اصل وہی ہے نا، اللہ ہی کا نام لینا ہے نا، اس میں پڑھنا پڑھانا وہی ہے، مگر اسی کا نام بدل کے پھر 12ویں رکھ لیں، اسی کا نام بدل کے 6ٹھی رکھ لیں، اسی کا نام بدل کے 3 10واں 40واں رکھ لیں، تو وہ حرام کیسے ہو گیا؟ تو جس طرح حلال کھانوں کی شکل جس زمانے میں جیسے چاہے بدلتی چلی گئی، اور اس حلال کھانے کا نام جو مرضی رکھ دیا گیا، تو وہ نام بھی جائز، وہ کام بھی جائز، وہ چیز بھی جائز. تو اسی طریقے سے حلال طریقے سے یہ کھانا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کر کھایا جائے. جس طرح اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے، اسی طرح کا اسے کھاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اعوذ باللہ پڑھ کر کھائیں، اس سورۃ فاتحہ پڑھ کے کھائیں، جس طرح مرضی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائیں، اور شکر ادا کرنے کا نام کوئی رکھ لیں. یہ 11ویں ہے، یہ 12ویں ہے، یہ 3 ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں، کوئی نام رکھ لیں، مگر اجزاء اصلی جو ہے اس کی اصل نہ بدلے تو وہ جائز ہے، وہ حلال ہے. یہ اس عنوان پر مجھے یہ گفتگو یاد آ گئی تو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علم کو چھپاتے ہیں، آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہودیوں کے علماء اور رؤسا، پیسے والے سیٹھ، ایسے گستاخ، پیسہ خرچ کرنے والے گستاخ سیٹھ، گستاخوں کی گستاخی کی خاطر پیسہ خرچ کرنے والے عورتیں اور مرد، سیٹھ لوگ، پیسے والے لوگ، وہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث ہو گئے، انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان کے اپنے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی. اس خیال سے ان کو حسد پیدا ہو گیا، اور توریت اور انجیل میں جو حضور کی نعت اور صفت تھی اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس سب کو چھپا دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے، نہ دکھایا جائے. یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے اس کا معنی بدلنے کی کوشش کی جائے، اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈال دیا جائے. اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. حضور کی آمد پر خوشیاں مناؤ، حضور کی ذات پر خرچ کرو. اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کی باتیں کرے،
اور وہ کہیں نہ قرآن میں میلاد ہے، نہ حدیث میں میلاد ہے، نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر نے منایا، نہ عثمان نے منایا، نہ علی نے منایا، وہ چھپائیں حضور کے میلاد کی خوشیوں کو، اور حضور ہر پیر والے دن روزہ رکھیں، اور حضور سے پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا کہ اسی دن مجھے نبوت ملی، اور اسی دن مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، میں اپنی ولادت اور نبوت کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ حضور اپنی ولادت کی خوشیاں ہر ہفتے منائیں، اور یہ کہے کہ نہ کسی نے منایا نہ کسی نے منایا، یہ کیا طریقہ کار؟ ٹھیک ہے طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ جی ٹھیک ہے میلاد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو بتاؤ نا، جس طرح یہ آج تم جلوس نکالتے ہو، جس طرح یہ تم سارے کام کرتے ہو، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ کیا ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا؟ کیا تم ان سے زیادہ عاشق ہو؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو اب ہم اس کا یہی جواب دیں گے نا کہ جناب علی آپ یہ بتاؤ آپ کس طرح تبلیغ کرتے ہو؟ چلو آپ ہمیں سمجھاؤ۔ آج کے جدید دور میں آپ تبلیغ کرنے کے لیے فرض کیا کسی علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کہاں کیسے جائیں گے؟ آپ مجھے سنت کے مطابق جا کر دکھاؤ۔ پاکستان سے افریقہ میں تبلیغ کرنے کے لیے جانے والے، پاکستان سے امریکہ میں، پاکستان سے چائنا میں، جاپان میں، دنیا بھر میں، یا دنیا بھر سے پاکستان میں تبلیغ کے لیے آنے والوں سے میں پوچھوں گا کہ آپ کیسے آؤ گے؟ سنت کے مطابق آ کر دکھاؤ۔ کیا گدھے پہ سوار ہو کے آؤ گے؟ اونٹ پہ سوار ہو کے آؤ گے؟ خچر پہ سوار ہو کے؟ کس پہ آؤ گے سوار ہو کے؟ یقیناً جہاز پہ آؤ گے۔ یقیناً جب جہاز پہ آ کر آگے اترو گے تو آگے تمہارے لیے گدھا تو نہیں کھڑا ہوگا، آگے تمہارے لیے کوئی اونٹ تو نہیں کھڑا ہوگا، خچر تو نہیں کھڑا ہوگا۔ انہی چیزوں پر بیٹھنا سنت رسول ہے نا، لیکن تمہارے لیے تو گاڑی ہوگی۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے، جہاں تو دین کی تبلیغ کے لیے لیں، لیکن اصل میں سواری بدل بھی گئی وہ بات نہیں ہے، اصل چیز ہے سواری کا نام اس وقت گدھا تھا، گھوڑا تھا، خچر تھا، اب جہاز ہے، ریل ہے، گاڑی ہے، ہونڈا ہے، ٹویوٹا ہے، نسان سنی ہے، کوئی بھی نام ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصلیت نہیں بدلنی چاہیے، اور اصل ہے سواری کا کرنا، سوار ہونا اصل ہے، سواری جیسی مرضی ہو جائے۔ میں نے کہا جب اپنی باری آئی تو آپ کو اصل اندر سے نظر آ گئی کہ وہ سواریوں کی اصل جہاز میں بھی ہے، اور وہ سواریوں کی اصل جو ہے وہ تمہاری کاروں میں بھی ہے۔ حالانکہ حضور نے کار میں سوار ہوئے، ابو بکر صدیق کار میں سوار ہوئے، انہوں نے تبلیغ کی تو تبلیغ کے لیے کار میں سوار ہو کر نہیں گئے، جہاز میں سوار ہو کر نہیں گئے۔ حضرت عمر فاروق تبلیغ کے لیے گئے تو کار میں سوار ہو کر نہیں گئے، جہاز میں سوار ہو کر نہیں گئے۔ حضرت عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس طرح نہیں کیا جس طرح تم کرتے ہو۔ حضور کے زمانے میں لکس صابن نہیں تھا، تم استعمال کرتے ہو۔ حضور پاک کے زمانے میں ٹوتھ پیسٹ نہیں تھا، تم استعمال کرتے ہو۔ حضور پاک کے زمانے میں کارپیٹ نہیں تھے، تم استعمال کرتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اس طرح کے موجودہ جس طریقے سے تم مسجدیں بناتے ہو، وہاں پر تم نے پکے پتھر لگا رکھے ہیں اور تم نے سارا کچھ، تو کیوں کرتے ہو ایسے؟ تمہارے ہاں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر، جناب علی پکے فرش بنے ہوئے ہیں اور ان کے در سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ حضور کے زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں تھی، تمہاری مسجدیں ڈبل منزلہ، ٹرپل منزلہ ہیں، حضور کے زمانے میں ایسی نہیں تھی، اب تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے دراصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کی مسجدیں تو نہیں تھیں، مسجد کچی تھی، اب ہم کچی مسجدیں تو اب نہیں بنا سکتے، تو کیا ہے کیوں نہیں بنا سکتے؟ بھائی سنت کے مطابق رہو نا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے نہیں دراصل بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ مسجد ہونی چاہیے، بھلے وہ جس میٹیریل سے بھی ہو جائے، مسجد کیوں ہونا ضروری ہے، سفر کا ہونا ضروری ہے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ چاہے کار سے ہو یا جہاز سے ہو۔ بابا جب اپنی باری آ گئی تو آپ نے اس چیز کو مان لیا، تو حضور کی خوشی منانا جائز ہے نا، خوشی منانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کر منائی، حضور علیہ السلام نے اپنی خوشی ہر ہفتے منائی۔ اگر سال میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہا ہے، اور خوشی چل کر منا رہا ہے، پھر کر منا رہا ہے، جلوس نکال کے منا رہا ہے، بیٹھ کر منا رہا ہے، صلاۃ والسلام پڑھ کر منا رہا ہے، دین سے ٹکرا نہیں رہا وہ عمل، کار دین سے ٹکراتی نہیں ہے، جہاز دین سے ٹکراتا نہیں ہے، تو تمہیں قبول کر لیا، تو جلوس عید میلاد النبی کسی دین سے بھی نہیں ٹکرا رہا۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کار نہیں تھی، جو جواب ان باتوں کا آپ دو گے بابا وہی بات جلوس عید میلاد النبی کے لیے بھی تو تھوڑا سا وسیع کر لو نا اپنے دماغ کو، محبت کی باتوں میں مان لو نا۔ اے مسلمانوں یہ نفرتیں چھوڑو، یہ تعصبات کی دنیا کو چھوڑو، آؤ ادب والے ہو جاؤ، حضور کی بارگاہ میں جھکنے والے ہو جاؤ۔ ہاں اگر کوئی بات خلاف شرع کسی جگہ پر ہو رہی ہے اسے روکنا چاہیے، خلاف شرع بات کو روکنا چاہیے، نہ کہ اس چیز کو ہی روک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام کے حوالے سے سچے دل کے ساتھ حضور کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے ان چیزوں کا فیض لے کر اپنی دنیا کو اور اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ حضور کی نعت کو، حضور کی صفت کو، حضور کی شان کو چھپاتے تھے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے تھے۔ یہ ذلیل قیمت کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی وہ
حضور کی نعت بیان کرتے، صفت بیان کرتے تو ان کو عظیم ثواب ملتا، اللہ خوش ہوتا، رسول خوش ہوتے، کتنے لوگ ایمان لے آتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیسے لے کر، رشوتیں لے کر ان گستاخوں سے حضور کی شان کو چھپا دیا، وہ حوالہ چھپا دیا، وہ مضمون نہ بتایا لوگوں کو، اس کا غلط معنی کر دیا. آج اس طرح انڈیا اور پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود ایسی کتابیں دیکھی ہیں، حدیث کی کتابیں، اس میں حضور کی شان والی حدیث ہے وہ نکال دی. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث شریف آتی ہے کتاب سورۃ صاد کی شرح میں، تو انڈیا سے ایک دارالعلوم میں انہوں نے حدیث شریف کی وہ کتاب چھاپی، اس میں سے وہ حضور کی شان والی حدیث کو نکال دیا. میں حیران ہو گیا. حضور کی حدیثیں چھاپیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے بڑے دین کے پرچار کرنے والے، اس لیے پہچاننا پڑتا ہے کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں رہزن، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ذیاب فی ثیاب، یہ کپڑوں کے اندر بھیڑیے پھرتے ہیں جو تیرا دین اور ایمان لوٹ کے لے جائیں گے. تو سنے گا، تو سمجھے گا میں قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں ان کے پاس. یہ قرآن اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے تجھے تیرے رسول سے دور کر دیں گے، تجھے اولیاء اللہ سے دور کر دیں گے. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھ. اے عورت، اے مرد، ڈھونڈ اللہ والوں کی خدمت میں، تلاش کر، تکلیف میں ڈھونڈ، لیکن پریشانی ہو جائے دور چلی جا. دور نماز پڑھنی پڑے تو دور جا کے نماز پڑھ، لیکن دیکھ غور کر کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبوں اور گستاخوں کی وجہ سے تو نماز والے رسول سے ہی نہ دور ہو جائے. ان کی کوشش یہ ہے دن رات حضور کو مردہ ثابت کرنے کی، حضور توبہ استغفار، حضور پاک کو بے علم نا علم ثابت کرنے کی. نہ حاضر ہیں نہ ناظر ہیں، کچھ نہیں ہے، اور شرک کا بہانہ اوڑھتے ہیں. میرا اللہ جب انہیں زندہ فرما رہا ہے، جب میرا اللہ ان کو دے رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ ان کو عطا کر رہا ہے، ان کی عطا والی باتیں تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں نہیں بات کرتے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ شان بخشی ہے کہ ہر نمازی یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اور شرک تیرا زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی مسئلہ ہے؟ توحید اللہ کا مسئلہ ہے، اور اللہ نماز کے اندر کہہ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. نمازی اپنی جان مال، نمازی اپنی جان مال، اپنی ساری عبادتیں میرے لیے کہہ، لیکن جہاں تو نے مجھے عبادت پیش کی ہے وہاں میرے نبی پر یا کہہ کے سلام پیش کر، کہہ السلام علیکہ ایھا النبی. یہ شرک اور توحید تیرا زیادہ مسئلہ ہے یا اللہ کا زیادہ مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا زیادہ سمجھنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ خود اپنی توحید کو زیادہ سمجھانے والا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خود اپنی توحید کو سمجھانے والا ہے. وہ اپنی نماز میں اپنے بندے کو اپنے سامنے سجدہ کروا کے بٹھا کے کہتا ہے میرے نبی پر سلام پڑھ، تاکہ پتا چلے کہ میری توحید پہ سلام سے فرق نہیں آتا، نبی کو یا کہنے سے میری توحید میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں قرآن سے ادب کا اور عشق کا عقیدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کا یہی عقیدہ اور یہی قرآن کا فیضان ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے.